اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور وہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، اور لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور رشد و ہدایت کا منبع و مصدر بنا کر بھیجا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میری واجب الاحترام ماؤں اور بہنوں، ہمارے لیے یہ بڑی سعادت، خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں، برکتوں اور بخششوں والا مہمان مہینہ رمضان المبارک عطا فرما دے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر نیکیوں کی لوٹ سیل لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالی بے شمار اور متعدد قسم کی نیکیوں کو اللہ نے ہمیں بتا کر اور پھر ان کے اجر میں اضافہ کر کے ہمارے شوق کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ رمضان کے روزے ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر فرض ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی اللہ نے صرف امت محمدیہ پر روزے فرض نہیں کیے، بلکہ ہم سے پہلی امتیں جو تھیں ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے۔ اب ان کی کیفیت یا ان کی تعداد مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے اپنے تقرب کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، عبادت کا یہ شعبہ پہلی امتوں پر بھی اللہ نے فرض کیا تھا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پہلے نمبر پر روزے رکھنے کا حکم اہل ایمان کو ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور وہی اہل ایمان جب روزے رکھیں گے تو وہ اتقاء اور متقین کے زمرے کے اندر اور ان کے ساتھ مل جائیں گے اور اس مقام تک پہنچ جائیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے متقین کا مقام عطا فرمایا ہے۔ اتقاء کیا ہوتا ہے؟ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا معنی یہ ہے کہ آپ اگر کسی جھاڑیوں والے علاقے سے گزر رہے ہیں تو اپنے کپڑوں کو سنبھال کر ایک ایک قدم جو ہے وہ پھونک کر آپ رکھیں کہ کہیں میرے کپڑے جو ہیں ان جھاڑیوں کے ساتھ الجھ نہ جائیں، کہیں ان جھاڑیوں کا کوئی کانٹا جو ہے وہ میرے پاؤں میں نہ چبھ جائے یا میرے جسم کے اندر نہ چبھ جائے۔ اس کا نام تقوی ہے۔ یعنی انسان زندگی اس انداز میں گزارے کہ بڑے ہی اہتمام کے ساتھ، بہت ہی زیادہ بچاؤ کر کے، دنیا کے فتنوں سے بچ کر، دنیا کی نجاستوں سے اپنے آپ کو بچا کر، دنیا کے اندر ہر سو پھیلے ہوئے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے۔ شیطان کی رسیاں، شیطان کے جال
ہر طرف آپ کو نظر آئیں گے. لیکن ایک متقی شخص جو ہے وہ اپنی نگاہ جھکا کے اور کرامن کاتبین یعنی عزت والی چال، مرو کراما، عزت والی چال چرتے ہوئے ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر نکل جاتا ہے. اور یہ تقوی، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے. ایک شخص بظاہر اس نے پوری داڑھی رکھی ہوئی ہے، جبہ قبہ اس نے پہنا ہوا ہے، دیکھنے میں آپ کو وہ بہت پہنچی ہوئی سرکار لگ رہی ہے، لیکن اگر دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی نہیں ہے تو وہ شخص متقی نہیں ہے. داڑھی رکھ کر جبہ قبہ پہن کر ایک شخص چور ہو سکتا ہے، ڈاکو ہو سکتا ہے، آپ کے ایمان کا لٹیرا ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی جو ہے وہ آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے، اور آپ اپنے یہ جو اعمال کرتے ہیں یا عبادات کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، وہ آپ کتنی اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور کتنی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. تو روزہ یہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز لوگوں کے سامنے ہوگی، لوگ دیکھیں گے. آپ حج پہ جائیں گے، آپ کی حج کا پورے محلے کے اندر جو ہے وہ چرچا ہو جائے گا. آپ زکوٰۃ دیں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس بندے نے زکوٰۃ دی ہے، کم از کم جس کو دی ہے اس کو پتہ چل جائے گا. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب تک آپ کسی کو بول کر بتا نہ دیں، کوئی بندہ یہ جائزہ نہیں لگا سکتا، اندازہ نہیں لگا سکتا کہ آپ روزے دار ہیں یا آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت اسی وجہ سے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود ہی دوں گا. کیا باقی اعمال اللہ کے لیے نہیں ہوتے؟ نماز اللہ کے لیے نہیں ہے، حج اللہ کے لیے نہیں ہے، باقی نیک اعمال اللہ کے لیے نہیں ہے، سارے اللہ کے لیے ہیں. لیکن چونکہ یہ روزہ، اس میں ریاکاری کم ہوتی ہے، اس میں دکھلاوا کم ہوتا ہے، اور پھر یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے. آپ چھپ کر واش روم میں جائیں، نہائیں، وہاں پہ جا کر آپ پانی پی لیں، کون آپ کو روک سکتا ہے؟ جہاں پہ آپ کو موقع ملے وہاں پہ آپ کھانا کھا لیں. لیکن چونکہ اس کا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. ایک مومن بندہ جو ہے صبح سے لے کر شام تک حلال چیزیں، پانی، کھانا، مشروبات، پھل، سبزیاں، ساری حلال چیزیں ہیں، رزق حلال ہے، لیکن اس لیے نہیں کھاتا، اس لیے نہیں پیتا کہ اللہ نے منع فرمایا ہے. تو ایک مومن بندہ جب اللہ کے منع کرنے پر حلال چیزوں سے بچ جاتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے، تو گویا کہ وہ حرام چیزوں سے بھی بچ جائے گا. یہ ایک تربیت ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی تربیت کرتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں. ڈسپلن جو ہے وہ انسان کی زندگی میں پیدا ہو جاتا ہے. اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نے صبح سحری جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے کھائی تھی، لہذا اذان مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے میں افطاری کر لیتا ہوں. میرا روزہ تو 14 گھنٹے 16 گھنٹے کا ہو گیا ہے، چلے 2 منٹ پہلے میں افطاری کر لیتا ہوں. نہیں، یہ ایک تربیت ہو رہی ہے، یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، یہ ہمارے اندر تقوی سکھایا جا رہا ہے، اہل ایمان کو ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے کہ جب تک اللہ کی آواز نہ آ جائے، جب تک وقت پورا نہ ہو جائے، آپ نے افطاری نہیں کرنی ہے. سب کچھ سامنے تیار موجود ہوتا ہے. اور پھر یہ روزہ ہمیں بھوکوں کی بھوک کا احساس دلاتا ہے، یہ ہمیں فاقہ کشوں کے فاقوں کا احساس دلاتا ہے. آپ تو ہو سکتا ہے زیادہ کھا کر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے اور بیماریاں آپ کو کئی ایک لگ جائیں،
لیکن جب آپ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتے ہیں تو آپ کو بھوک کی شدت اور بھوک کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کا احساس ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جو روزانہ کی بنیاد پر ہر وقت 3 ٹائم کھانا نہیں کھا سکتے، جن کی زندگی کے اندر فاقے گزرتے ہیں، ہمیں ان فاقہ کشوں کا فاقوں بھرا دن یا ان بے کسوں کا، بے سہاروں کا، غریبوں کا احساس جو ہے وہ ہمیں ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، یہ بندہ میرے لیے سارا دن بھوکا رہا ہے، تنہائی میں تھا پھر بھی بھوکا رہا ہے، اس نے چھپ کر کھانا پینا نہیں کھایا نہیں پیا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ بھی میں خود ہی دوں گا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں وَأَنَا جَزَاؤُهُ، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کو میں مل جاتا ہوں، اللہ اس کو مل جاتا ہے، اور جس کو اللہ مل جائے اس کو کل کائنات مل گئی، وہ دنیا کا سعادت مند اور خوش نصیب ترین انسان ہے۔ اور ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ جب آپ منبر رسول پر چڑھے تو آپ نے پہلی سیڑھی پر کہا آمین، دوسری سیڑھی پر چڑھے تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پر چڑھے تو کہا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کے اوپر، ایک ایک حرکت کے اوپر نظر رکھتے تھے تاکہ ہم آپ کی ایک ایک سنت کو محفوظ کر لیں اور امت تک پہنچا دیں۔ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پہلے بھی منبر پر چڑھتے تھے، آپ نے کبھی آمین نہیں کہا، آج آپ نے 3 بار آمین کہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے 3 باتیں کہیں۔ فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جو اپنی زندگی کے اندر اپنے دونوں والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ پالے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا وارث نہ بن جائے، اس شخص پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ تو میں نے آمین کہا کہ ایسے شخص پر میری طرف سے بھی لعنت ہے۔ پھر فرمایا جو شخص اس کے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ تو میں نے کہا آمین، اس شخص پر میری طرف سے بھی لعنت ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنی زندگی کے اندر رمضان کا عظیم الشان مہینہ پا لیتا ہے، اس مہینے میں نمازوں کا اہتمام کر کے، تراویح کا اہتمام کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، اپنے گناہوں کی توبہ کر کے، بخشش اور استغفار کر کے، صلہ رحمی کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، اللہ کے دین کی خدمت کر کے، اللہ کو راضی کر کے جنت کا وارث نہیں بن جاتا، ایسے بد نصیب اور بدبخت پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ تو میں نے کہا آمین، اسی شخص پر میری بھی لعنت ہے۔ تو یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ ہماری ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے، یہ ہمیں تقوی سیکھنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر اللہ نے وہ تمام امور جن کی وجہ سے اہل ایمان کی تربیت میں خلل پڑ سکتا تھا، اللہ نے ان کا سد باب کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صفدت الشیاطین، اللہ تعالی شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیطانوں کو جکڑا جاتا ہے تاکہ یہ جو ٹریننگ کا ایک پیریڈ ہے، یہ جو تربیت کا ایک کورس ہے، اہل ایمان یکسوئی کے ساتھ بغیر کسی خلل کے، بغیر کسی رکاوٹ کے اس کو مکمل کر سکیں، اور یہ ان کا پیریڈ جو ہے بعد میں ان کی زندگی کے اوپر نظر آنا چاہیے۔ اسلاف 6 مہینے پہلے ایمان کی حالت میں اہل ایمان نیک لوگ 6 مہینے پہلے جو ہے رمضان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں رمضان کی برکتیں عطا فرما دے،
یا اللہ ہمیں رمضان کی بخششیں اور رحمتیں عطا فرما دے۔ 6 مہینے پہلے دعائیں کیا کرتے تھے، بڑا شوق ہوتا تھا، بڑے ولولے کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ بھائی ہم نے بھی کبھی دعائیں کی ہیں؟ اب تو ماشاءاللہ رمضان آ رہا ہے اور آ کر رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ پورا رمضان عطا فرما دے اور اس کے اندر ہمیں محنت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ 6 مہینے پہلے دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے، اور جب پھر رمضان آ جاتا سارے دنیا بھر کے سارے کاموں کو چھوڑ دیتے، حتیٰ کہ وہ محدثین جو سارا سال حدیث کا درس دیتے تھے، رمضان میں وہ اپنا درس حدیث بند کر کے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتے، ایک دن کے اندر 10 پاروں کی تلاوت۔ اللہ اکبر، قرآن مجید کثرت سے پڑھتے، کیونکہ یہ مہینہ وہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، یہی وجہ ہے کہ تراویح کے اندر ائمہ قرات اور قراء کرام پورا سپارہ پڑھتے ہیں تاکہ ہم قیام کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن سن سکیں، خوبصورت آواز کے اندر ہم سن سکیں۔ اور جب رمضان گزر جاتا تو رمضان کے اندر جو عبادتیں کی ہوتی، جو تلاوتیں کی ہوتی، جو روزے رکھے ہوتے، جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہوتی، جو بھی صدقہ و خیرات کیا ہوتا، جو بھی صلہ رحمی کی ہوتی، جتنے بھی نیک اعمال کیے ہوتے، اگلے 6 مہینے پھر یہ دعا کرتے ہوئے گزر جاتے کہ یا اللہ ہم نے جو بھی نیک اعمال کیے تھے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ قبول کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، ہم نے تو محنت کرنی ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، ہم آج سے ہی اپنی دنیاوی روٹین اس کی ایک ترتیب بنائیں اور عبادت کی بھی ایک ترتیب بنائیں، دنیا کے کاموں کا ٹائم کچھ کم کر دیں اور اللہ کے لیے ٹائم کچھ زیادہ کر دیں کہ میں نے ڈیلی اتنے سپارے قرآن مجید کے روزانہ میں نے تلاوت کرنی ہے، پابندی کے ساتھ میں نے تراویح پڑھنی ہے، پابندی کے ساتھ میں نے با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ساری نمازیں ادا کرنی ہیں۔ تو یہ تربیت کا مہینہ ہے، شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھا جاتا ہے بہت سارے لوگ رمضان میں بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب شیطان تو جکڑا ہوا ہے، یہ کیسے گناہ کر رہے ہیں؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ شیطان صرف جنوں میں نہیں ہوتا، انسانوں میں بھی ہوتا ہے۔ من الجنۃ والناس، اگر جن سرکش ہے، اللہ کا باغی ہے، کافر ہے، وہ شیطان ہوگا، اور اگر انسانوں میں کوئی اللہ کا باغی سرکش اور کافر ہے تو وہ بھی شیطان ہے۔ اگر جنوں میں کوئی جن جو ہے وہ مسلمان ہو جائے، اس کو شیطان نہیں کہا جائے گا، شیطان اس کو کہیں گے جو اللہ کی رحمت سے دور ہے، جو اللہ کا باغی ہے، جو اللہ کا سرکش ہے، جو انسانوں کو گمراہی کے راستے پہ چلاتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان ایسا کر رہا ہو تو وجہ یہ ہے کہ اب اس نے شیطان سے اتنی قوی اور زبردست قسم کی ٹریننگ لے لی ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آیا، اس کا استاد اور اس کا ٹرینر بے شک بند ہو گیا، لیکن یہ اتنا گناہوں کا، اللہ کی بغاوت کا اور سرکشی کا اتنا بڑا یہ خود ماہر اور تجربہ کار ہو گیا کہ رمضان جیسے عظیم مہینے کے اندر بھی یہ گناہوں کے اوپر قائم ہے۔ روزہ رکھنا صبح سے لے کر شام تک، بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، یہ ایک پورا پیکج ہے، یہ ایک پورا کورس ہے، ایک پورا تربیت کا پیریڈ ہے۔ ایک شخص روزہ بھی رکھے، اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولے، ایک شخص روزہ بھی رکھے، ناپ تول میں کمی بھی کرے، ایک شخص روزہ بھی رکھے اور قطع رحمی بھی کرے، ایک شخص روزہ بھی رکھے نماز نہ پڑھے، روزہ رہ کر چوریاں کرے، روزہ رہ کر بد نظری بد عہدی کا مرتکب ہو، روزہ رہ کر خیانتوں کا مرتکب ہو، روزہ رہ کر اپنے گناہوں پہ ویسے ہی لگا رہے جس طرح رمضان سے پہلے لگا ہوا تھا، تو بھائی اس کے صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جو شخص گناہ کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو آپ کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے
اس کی جسمانی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، اس کی روحانی قوتیں جو ہیں وہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اور یہ اسلاف، محدثین، اللہ کے نیک اولیاء، صالحین لوگ جو ہیں کھانا اس لیے کم کھاتے تھے تاکہ ہماری روحانیت مضبوط رہے اور ہماری جسمانی خواہشات اور جسمانی قوتیں جو ہیں وہ کمزور رہیں۔ تو جب روحانیت مضبوط ہوتی ہے، جسمانی قوتیں کمزور ہوتی ہیں، اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق بڑھ جاتا ہے، انسان اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے، انسان کو اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی نے بھوکا اور پیاسا رہ کر بھی جب سارے گناہ ویسے کے ویسے ہی جاری رکھنے ہیں تو پھر اللہ کو ایسا روزہ نہیں چاہیے، کیونکہ وہ روزے کا جو مقصد اللہ نے بیان کیا لعلکم تتقون، روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے، نیکی کا حصول ہے، اپنے آپ کو ایک صحیح، سچا اور کھرا مسلمان بنانے کا نام روزہ ہے، صرف بھوک اور پیاس جو ہے یہ روزے کا نام نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا بندہ جو ہے اس کی بھوک اور اس کی پیاس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض کر دیا ہے۔ جو شخص بغیر کسی عذر کے، جو شخص بغیر کسی عذر کے، کوئی عذر نہیں ہے، عذر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ سفر پہ ہیں، یہ ایک عذر ہے، آپ بیمار ہیں، یہ ایک عذر ہے، یا خواتین کے لیے حاملہ ہونا یا مرضعہ ہونا، دودھ پلانے والی خاتون، تو یہ اسی طرح وہ ایام مخصوصہ، یہ وہ عذر ہیں جن کی بنیاد پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن بعد میں اس کی قضائی دی جائے گی۔ یا وہ انتہائی کمزور یا بوڑھے لوگ جو بالکل روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں، وہ روزے کا فدیہ ادا کریں گے۔ لیکن اس کے علاوہ ہر وہ شخص جو ان عذروں میں سے کسی عذر میں مبتلا نہ ہو اور وہ صحت مند ہو، اگر وہ بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یقضہ صوم الدہر، اگر وہ پورا زمانہ بھی روزے رکھتا رہے اس ایک روزے کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔ تو بلا وجہ دل کیا تو روزہ رکھ لیا، دل کیا تو نہ رکھا۔ بہت سارے لوگ اس لیے روزہ نہیں رکھتے، جی ہم کوئی بھوکے پیاسے ہیں، روزے غریبوں کا کام ہے، نعوذ باللہ۔ او بھائی یہ سب کے اوپر فرض ہے، اگر تو کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پھر اپنی مرضی ختم کر دے، پھر وہ میرا جسم میری مرضی والی بات جو ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہے، پھر تیری مرضی بھی ختم، تیری خواہش بھی ختم، ہر وہ کام کرنا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اور ہر اس کام سے بچنا ہوگا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ اللہ رب العزت کی برکتوں، رحمتوں، بخششوں کا مہمان مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اور پھر اس کی رونقیں اپنی ہی رونقیں ہوتی ہیں، ہر بندہ محسوس کرتا ہے، نیکی کا جذبہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے نماز، فجر کی نماز میں 2-2.5 صفیں ہوتی ہیں، لیکن ماشاءاللہ روزوں کے اندر یہ پوری مسجد ماشاءاللہ بھر جاتی ہے، تراویح کے اندر پوری مسجد بھر جاتی ہے، ہمارے پاس جگہ کی قلت پڑ جاتی ہے۔ تو بھائی اللہ نے کیا دین ہمارے اوپر صرف رمضان میں فرض کیا ہے؟ او بھائی ہمیں رمضانی مسلمان نہیں بننا، ہمیں جو ہے سالانہ مسلمان بننا ہے، پوری زندگی کا مسلمان بننا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، رمضان ہو، شوال ہو، ذوالقعدہ ہو، ذوالحجہ ہو، محرم ہو، سفر ہو، یہ سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، اللہ ان کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ ان کا خالق ہے۔ باقی یہ مہینہ تربیت کرے گا، آپ کی ٹرین کرے گا، اس تربیت کو رمضان کے بعد بھی سنبھال کے رکھنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور پھر بہت سارے لوگ اس مہینے کے اندر جہاں روزے رکھتے ہیں، جہاں پر تراویح پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اس مہینے کے اندر کرتے ہیں۔ بہت سارے بھائیوں نے سوالات کیے، تو میں نے سوچا بجائے اس کے کہ ہر بندے کو الگ الگ جواب دیا جائے، مختصر طور پر زکوٰۃ کے چند مسائل بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر اکٹھا بیان کیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِیتَاءِ الزَّکَاةِ۔
اور یہ سارے ارکان اسلام ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے پہلا شہادتین کا اقرار، اس کے بعد نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ اور حج، یا بعض میں پہلے حج اور روزہ، یہ 5 ارکان ہیں۔ اور یہ دیکھیں رمضان کے اندر یہ سارے ہی اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں۔ حج جو ہے وہ آگے جا کر ذوالحجہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر کیا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے، اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے خلاف ایک لشکر بھیجا۔ آپ کو اطلاع ملی کہ فلاں قبیلے کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، اگرچہ وہ غلط خبر تھی۔ آپ نے لشکر روانہ کر دیا کہ یہ ہوتے کون ہیں جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ وہ تو ہوا یوں کہ وہ قبیلے والے خود ہی زکوٰۃ لے کر آ رہے تھے، رستے میں ملاقات ہو گئی۔ تو انہوں نے پوچھا جی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے آ رہے تھے، کیونکہ آپ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو زکوٰۃ لینے کوئی بندہ آیا ہی نہیں، ہم تو خود یہ دیکھیں زکوٰۃ لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ تو لشکر وہاں سے واپس آ گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، تو پھر کئی ایک لوگوں نے کہا جی ہم نمازیں پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، لیکن زکوٰۃ ہم نے نہیں دینی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم، اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا اور آج وہ اس کا انکار کرے گا تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ لا علمی کی وجہ سے، میں یہ نہیں کہتا کہ جان بوجھ کر، لا علمی میں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے، لا علمی میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حالانکہ نمازی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بعض شرط داڑھی رکھی ہوئی ہے، دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ہر وہ شخص جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، یہ مختلف مدات ہیں اور مختلف چیزوں کے مختلف نصاب ہیں۔ جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے یا 7.5 تولے سے زیادہ موجود ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ اس کی قیمت کا اندازہ لگائے گا اور اس میں سے 2.5% جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے گا۔ وہ مسارے میں بتاتا ہوں کہاں کہاں زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو جس کے پاس چاندی موجود ہے 52.5 تولے یا 52.5 تولے سے زیادہ، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور جس کے پاس کرنسی موجود ہے، نقدی موجود ہے، نقدی کو اہل علم کہتے ہیں کہ ہم چاندی کے اوپر قیاس کریں گے، اور آج کے دور میں 52.5 تولے چاندی جو ہے اس کی قیمت تقریباً 1,30,000 روپے بنتی ہے، یہ کل پرسوں کی ڈیٹ کے مطابق 52.5 تولے چاندی کی قیمت 1,30,000۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ جو ہے وہ کیسے فرض کی۔ فرمایا کہ ایک بندے کے پاس 1,30,000 روپے بچ گئے اور وہ پورا سال بچے ہی رہے، اس کو ضرورت نہیں پڑی ان پیسوں کی، وہ اپنے بل بھی ادا کرتا رہا، بچوں کی فیسیں بھی دیتا رہا، گھر کے اخراجات بھی پورے کرتا رہا، تو یہ 1,30,000 یا اس سے زیادہ جو بھی رقم ہے وہ اس کے پاس زائد موجود رہی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس یہ اتنی رقم زائد پڑی ہوئی ہے، تمہاری ضرورت میں نہیں آئی اور سال گزر گیا ہے، اب تم اس میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں دے دو۔ 2.5%، 100 میں سے 2.5%، بس زیادہ نہیں۔ اور پھر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہر بندہ زکوٰۃ دے گا، صرف اغنیاء دیں گے۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، اغنیاء سے لی جائے گی، فقراء پہ تقسیم کی جائے گی۔ غنی کون ہے؟ غنی ہر وہ شخص ہے جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، وہ زیور کی شکل میں ہو یا ڈلی کی شکل میں ہو۔ بہت سارے لوگ یہ بھی اشکال پیش کرتے ہیں جی کیا زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے؟ تو ہاں زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے، سونا جس بھی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے، 52.5 تولے چاندی یا اگر کرنسی ہے تو اس کے مطابق کرنسی 1,30,000، لگ بھگ یہ اوپر نیچے ریٹ ہوتا رہتا ہے، آپ جب بھی حساب لگائیں تو نیٹ سے آپ اس کا جو ریٹ ہے وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھیتوں کا اناج کی زکوٰۃ ہے، پھر اس طرح بھینسوں، گایوں، بکریوں اور اونٹوں کا الگ الگ نصاب ہے۔ لیکن یہاں میرا خیال ہے ان چیزوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کوئی ایسے لوگ نہیں موجود ہوں گے جنہوں نے یہاں پہ لاہور کے اندر بکریاں رکھی ہوں یا اونٹ رکھے ہوئے ہوں۔
بہرحال اگر کسی کو ضرورت ہو تو الگ سے پوچھ سکتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کے مصارف بیان کر دیے ہیں، 8 مصرف ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب۔ سب سے پہلے فقراء وہ ہیں جن کے گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، آمدن بالکل تھوڑی ہے یا ہے ہی نہیں، اور خرچے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، خرچے چل رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر مساکین ہیں کہ جن کی کچھ آمدن تو ہے لیکن ان کے خرچوں سے کم ہے، 20,000 کماتے ہیں، 30,000 خرچ ہو جاتا ہے، ہر مہینے ان کو قرضہ لینا پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر والعاملین علیہا، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے عامل، اگر حکومت واقعی زکوٰۃ کا ایک شعبہ بنا دے اور اس کے اندر کچھ لوگ جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے ہوں، ان کی تنخواہیں وہاں سے دی جا سکتی ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، تالیف قلبی کے لیے ایک شخص آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں زکوٰۃ کے مال سے اس کو کچھ دے دوں تو وہ مسلمان ہو جائے گا، تو آپ اس کی کچھ خدمت کر سکتے ہیں غیر مسلم کی۔ اور اسی طرح والغارمین وفی سبیل اللہ، اور وہ غلام جو کسی کے ہاتھوں غلام بن چکے ہوں ان کو آزاد کرنے میں، اسی طرح مقروض شخص جو ہے اس کا قرض اتارنے میں، وفی سبیل اللہ وابن السبیل، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اور وابن السبیل مسافروں پر۔ ایک مسافر آدمی اگرچہ نہ فقیر ہے نہ مسکین ہے، ویسے تو غنی ہے، لیکن سفر کے دوران اس کا جو ہے کوئی نقصان ہو گیا، اس کی جیب کٹ گئی، اس کا زاد راہ ختم ہو گیا، چوری ہو گیا، تو آپ زکوٰۃ کے مال سے اس کا اتنا تعاون کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے گھر تک پہنچے۔ اور فی سبیل اللہ کی جو مد ہے، اس میں تمام دین کے کام، فروغ اسلام کے کام، جس میں کتابوں کی اشاعت ہے، سوشل میڈیا کے اوپر دین کا فروغ ہے، دینی مدارس ہیں، حتیٰ کہ بعض اہل علم نے کہا کہ مسجدیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اگر کسی جگہ پر لوگ اپنے خالص مال سے مسجد تیار نہ کر سکتے ہوں تو وہاں زکوٰۃ کے مال سے مسجد بھی تیار ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک کھلی مد ہے دین کے فروغ کے، دین اسلام اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جتنی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں ان جگہوں پہ آپ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے ایک تو مال کو پاکیزہ کرنے کا ذریعہ ہے، اور دوسرا مال کے اندر برکت کا ذریعہ ہے۔ میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ویسے تو دونوں موضوع بہت لمبے تھے، لیکن مختصر طور پہ دونوں کو تھوڑا تھوڑا میں نے بیان کر دیا، ضروری چیزیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل اور پرانی قوموں کے ایک شخص کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا کہ ایک آدمی سنتا ہے کہ ایک بدلی جو ہے وہ جا رہی ہے، اور کوئی اس کو آواز دیتا ہے کہ جاؤ میرے فلاں بندے کے کھیت کو جا کر پانی لگا کے آؤ۔ وہ بدلی وہاں چل پڑتی ہے۔ اب یہ بندہ پیچھے بدلی ایک جگہ پہ جا کر برستی ہے، پانی سارا اکٹھا ہوتا ہے، ندی نالوں میں بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ آگے ایک بندہ جو ہے اس نے کسی پکڑی ہوئی ہے اور اپنے کھیت کو پانی لگا رہا ہے۔ اب اس بندے نے جا کر وہاں سے اس سے جا کر اس کا نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تو اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل کے اندر سنا تھا۔ یہ بڑا حیران ہوا، کہا یار تم کیا کرتے ہو، تمہارا عمل کیا ہے؟ میں نے بادل کے اندر تمہارا نام سنا ہے، کوئی بادل کو حکم دے رہا تھا کہ جاؤ میرے فلاں بندے کے کھیت کو پانی لگا کے آؤ۔ کہا جی میں یہ کام کرتا ہوں کہ جتنا بھی اناج میرے کھیت میں سے ہوتا ہے اس کے 3 حصے کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، دوسرا حصہ جو ہے وہ میں دوبارہ کھیت کے اندر لگانے کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور تیسرا حصہ یعنی 33%، تقریباً 33% سے کچھ زیادہ، 33.33، وہ میں سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں جب انسان اللہ کا حق ادا کرتا ہے، اللہ پھر اس بندے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بندے کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا نا، جو بھوکا مر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ سے کہیں میرا جتنا رزق ہے مجھے ایک ہی دفعہ دے دیں، بس ایک دن 2 دن تو خوب پیٹ بھر کے کھاؤں گا، دیکھا جائے گا پھر بعد میں جو ہوگا۔ اللہ نے سارا دے دیا۔ اب اس نے جتنا کھانا تھا کھایا، باقی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اس کو دوبارہ پھر اتنا مل گیا، اس نے اس میں سے بھی جتنی ضرورت تھی کھایا، باقی سارا صدقہ کر دیا۔ اب وہ صدقہ کیے جا رہا ہے، اس کو رزق ملتا جا رہا ہے۔ وہ بندہ خود پریشان ہو گیا اور دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہ میرا رزق تو وہ پہلے دن مل گیا تھا، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جا کر پوچھا تو اللہ نے کہا کہ اصل میں اس کا رزق تو مل گیا تھا، لیکن وہ بندہ بڑا عجیب ہے، اس نے میرے اوپر قرضہ چڑھا دیا، میں وہ اتارا، اس نے پھر چڑھا دیا، میں وہ اتارا، اس نے پھر چڑھا دیا، اب وہ قرضہ چڑھائے جا رہا ہے اور میں اس کو اتارے جا رہا ہوں۔ تو اللہ اپنے بندوں کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا، جو اللہ کو دے اور اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر دے دے۔ تو عزیز دوستو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں صرف ایک نہیں، ساری نیکیاں، نماز، سنتیں، نوافل، تلاوت، صلہ رحمی، صدقہ و خیرات، سچائی، جھوٹ کو ختم کر دینا، تمام نیکیوں کے مجموعے کا نام روزہ ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، اللہ ہمیں یہ سارا رمضان عطا کر دے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے رمضان سے پہلے کوئی اللہ کو پیارا ہو جائے، لیکن ہماری یہ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں یہ سارا رمضان عطا کر دے، رمضان کی برکتیں، رحمتیں، بخششیں بھی ہمیں عطا کر دے۔ اللہ اس رمضان کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، اور اے اللہ ہمارے ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا فرما دے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔